صاحب کیا کہیں گے موجودہ صورتحال پر؟ جی میرا خیال ہے یہ مس کیلکولیشن کی ہے پھر افغان طالبان نے، یہ ان کی کوتا اندیشی ہے اور یہ لمیٹڈ ہورائزن ہے ان کا، اسٹیٹ کرافٹ سے بالکل نابلد ہیں اور یہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کی جو پیسے کی چمک میں ان کی آنکھیں خیرہ کی ہوئی ہیں اور یہ زوم میں کہ یہ پاکستان سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ پاکستان نے تو صرف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی تھی اور جو وہ بیسس تھے کراس بارڈر ان کو ٹارگٹ کیا تھا، تو اب یہ ان کی سپورٹ میں ان کو پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا آج 5:15 بجے اور اس کا جواب دیا گیا۔ 12 کے قریب ان کی جو چوکیاں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں اور ابھی بھی جو ایکشن جاری ہے، ٹینکس ان کا فائر بڑا مؤثر ہے، آرٹلری کا، اور ان کی خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ اب دیر باجوڑ کا جو آپریشن ہوا تھا 1960 میں، اس میں چند دنوں میں یہ لوگ اپنی چوکیاں وغیرہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے وہ سفید جھنڈا بلند کر دیا تھا۔ تو اب چونکہ ایک ایسی اینٹی وہاں پہ ہے جس کا کوئی ریشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ریشنل ایکٹر نہیں ہے، وہ کاسٹ بینیفٹ کی ایکویشن سے اوپر ہٹ کے اپنے وہ حد درمی اور تو راشد صاحب ان کا اپنا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ یہ بھارت کی گود میں بیٹھ کے مسلمانوں پر حملے کریں، ان کی اپنا کیا انٹرسٹ ہے اس کے اندر؟ ان کا اپنا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ جو ان کا ایک تسلط ہے طاقت کا، وہ آپ کے فٹ سولجرز کو اپنے قابو میں رکھیں، وہ اسی طریقے سے قابو رکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی غلط باتوں کے بالکل تائید کریں اور وہ بائیں بالکل وہی کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کو جو انکریجمنٹ ہے وہ بھارت کی طرف سے ہے، وہ ایک اس نے پائپ لائن کھولی ہوئی ہے۔ کچھ دیگر اور قوتیں بھی ہیں جو اس میں جو وچز بریو بنا ہوا ہے افغانستان، اس میں کودی ہوئی ہیں، ان کی ایکٹیو انکریجمنٹ کرتی ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں اور اس وجہ سے جو ان کی ایک قبائلی سوچ ہے، عصبیت ہے اور بالکل ایک لمیٹڈ ہورائزن ہے، تو وہ اس سے باہر آ کے سوچتے نہیں ہیں اور پاکستان کے خلاف ان کی نفرت جو افغان نیشنلزم کا ایک ترہ ہوتا تھا وہ اسی پہ مبنی ہے۔ وہ ایریڈنٹسٹ کلیمز کرتے ہیں پاکستانی ٹیریٹری پہ اور پاکستان نے ان کی ہر فورم پہ مدد کی ہے۔ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے آواز اٹھائی تھی کہ جن کے ایسٹس فریز ہوئے ہوئے ہیں اس کو ان فریز کیا جائے، ان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن سے نکالا جائے، مگر یہ انہوں نے تو بالکل کوتا اندیشی کی حد کر دی ہے۔ پازیٹیو انگیجمنٹ لگاتار کرنے کے باوجود یہ سارے انہوں نے اپنا جو حد درمی ہے اسے ایک سٹیپ پیچھے نہیں لیا اور جب بھی پاکستان ان سے پازیٹیو انگیجمنٹ کر کے واپس آتا تھا تو یہ اس کے الٹ کام کرتے تھے اور اب تو بالکل یہ سامنے ہو گیا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کا دہشت گردی کا پورا ایک پرشین ویل کی طرح ایک سلسلہ پاکستان کی در اندازی کر کے یہ اندر جو ہو رہا تھا، یہ ان کی ایکٹیو سرپرستی میں ہو رہا تھا اور اب چونکہ اب دیکھیے کہ اگر یہ حملہ پاکستان نے کیا، وہ اپنی سرزمین کو جو یو این کی جو آبلیگیشنز ہیں 1373 ریزولوشن جو سیکیورٹی کونسل کی ہے اس کے مطابق وہ نہیں کنٹرول کر سکتے اور پاکستان اگر وہ حملے کرتا ہے جو کیے اس نے کنڑ، پکتیا، پکتیتا، خوست اور دیگر جو ان کے بیسز تھے، تو ان کو اس پہ خاموش ہو جانا چاہیے تھا یا پاکستان سے بات کرنی چاہیے تھی، بجائے یقیناً یا اس کا کوئی بہتر حل نکالا جا سکتا تھا۔ راشد صاحب آپ سے مزید بھی اس میں سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کون سا ایسا مذہب ہے، یہ مذہب کے نام پر یہ سب کرتے ہیں کہ ہندوؤں کی گود میں بیٹھ کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے؟ فی الحال ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ظفر ہاشمی موجود ہے، تازہ ترین صورتحال ان سے لے لیتے ہیں۔ جی ظفر ہاشمی۔ جی اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم کی جو بلا اشتعال جارحیت ان کی جانب سے کی گئی، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس کا مؤثر جواب دیا ہے اور افغان جارحیت کا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پوری طاقت سے منہ توڑ جواب دے رہی ہیں اور یہ جو گزشتہ چند دنوں کے دوران جو حالات بنے ہیں اور جس طرح سے دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے تھے، اس میں ایک تو یہ حقیقت آشکار ہو رہی تھی کہ ان تمام واقعات میں جو ہیں وہ افغان طالبان، افغان شہری جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کا یہ جو سارا
کچا چھٹا ہے اس کو کھول کر دنیا کے سامنے بھی رکھا، اور یہاں سے بھی اسی وجہ سے افغانیوں کو جو ہے وہ واپس بھیجنے کا ایک سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ طالبان رجیم کے جانب سے کوئی بہتری کے اقدامات لیے جاتے، بہت کوشش کی گئی۔ جب دوحہ میں جو ہے وہ مذاکرات ہوئے، ترکیہ میں مذاکرات ہوئے، وہاں بھی پاکستان کی یہ کوشش رہی کہ کسی طرح سے مسئلے کا حل نکل آئے اور افغان طالبان رجیم جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح کی کوئی یقین دہانی ان کی جانب سے کرائی جائے، لیکن ہر بار یہ دیکھا گیا کہ مذاکرات کے اندر یہ کسی حد تک آمادہ ہو جاتے تھے، پھر ان کے رابطے کہیں افغانستان میں اپنی قیادت سے ہوتے تھے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو باپ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے رابطہ کیا کرتے تھے، ان سے رضامندی لیا کرتے تھے، اور وہ پھر بعد میں صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جو کچھ طے ہوتا تھا بالکل اس کے الٹ موقف بعد میں اپنایا جاتا تھا جب ان کے رابطے ہوتے تھے، اور جب یہ اپنے ماسٹر جو ہیں، اپنے جو ان کے باپ بنے ہوئے ہیں ہندوستان میں بیٹھے، ان سے جب یہ رابطے کر کے آیا کرتے تھے۔ تو صورتحال بدستور یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو مثبت کوششیں تھیں، اور یقیناً ظفر ہاشمی جب لاسٹ ٹائم بھی یہ ایپیسوڈ ہوا تھا اس وقت بھی ان کے اہم نمائندے ہندوستان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سے مزید بھی تفصیلات لیتے رہیں گے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ طارق صاحب، موجودہ صورتحال پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم نے آج بیان سنا اسرائیل کی کینسٹ میں، ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں ان کے نیتن یاہو پرائم منسٹر کھڑے ہو کے کہا کہ افغانستان کی جو امیر ہیں حبیب اللہ خونزادہ وہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ ان کے اس بیان نے دنیا کی آنکھیں کھول دی کہ یہ امیر تو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، یہ تو اسلامک ایمریٹس افغانستان کہتے تھے، اور یہ مسلمان تھے، اور جا کے اسرائیلیوں سے جا کے جڑ گئے، اور دیکھیں یہاں پہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ تو انہوں نے عربوں کو بھی دھوکہ دیا، پاکستان کو تو دھوکہ دیا ہی دیا، اور اس وقت جو ہے اسرائیل، افغانستان اور جو انڈیا ہے، یہ ان کا گٹھ جوڑ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ تو ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان دشمن حکومت افغانستان میں ہے، اور ان کے افغان طالبان نے اپنی موت کو آپ دعوت دی ہے، ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ پاکستان کی فوج کو دنیا کی کوئی طاقت انڈرمائن نہیں کر سکتی۔ اگر ہم نے 4 دن میں انڈیا کی فوج کا صفایا کر دیا تھا تو یہ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے۔ جیسے ہماری بہادر افواج نے 1.5 درجن کے قریب پوسٹیں جو چند گھنٹوں میں پکڑ لی ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو چند دنوں تک یہ قندھار کا اور جلال آباد تک کے علاقہ اور وخان کوریڈور ہم سب یہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ملٹری پریشر، ہمیں موقع ملا، ان پہ چڑھ کے رہنا چاہیے، اور پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ان سے ہم بات کریں گے۔ اب بالکل پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں گے ہم۔